بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز ناظرین۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جب ہم نے ساسان سلطنت کے شہر تستر کو فتح کیا تو ہم نے ہر میزان کے بیت المال میں ایک چارپائی دیکھی جس پر ایک فوت شدہ شخص تھا۔ اس کے سر کے پاس ایک کتاب، 10,000 سونے کے سکے، ایک انگوٹھی پڑی ہوئی تھی۔ ہر میزان جو کہ تستر کا گورنر تھا، اس کا کہنا تھا کہ اس فوت شدہ شخص کی چارپائی ہم باہر رکھ کر بارش دودھ اور اناج جو بھی مانگتے اللہ پاک ہم کو کثیر تعداد میں وہ عطا کر دیتا۔ جب بھی کسی شخص کو قرض کی ضرورت ہوتی تو وہ یہ سونے کے سکے لے جاتا اور اس کے بدلے میں قرض لے جاتا، جس کی وجہ سے وہ مالا مال ہو جاتا تھا اور سکے پھر سے لا کر واپس رکھ دیتا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے اس چارپائی پر پڑے فوت شدہ شخص کے سرہانے رکھی کتاب خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھجوا دی۔ خلیفہ نے اس کتاب کا عربی میں ترجمہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے کروایا اور ابو العالیہ نے اس کتاب کو پورا پڑھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے ابو العالیہ سے پوچھا کہ اس کتاب میں کیا لکھا تو فرمانے لگے، امت محمدیہ کی سیرت، معاملات، دین، تمہارے لہجے اور بعد والے حالات۔ فرماتے ہیں کہ وہ فوت شدہ بندے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام تھے اور تقریباً 300 سال سے یہ چارپائی تستر والوں کے پاس تھی اور یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے حضرت دانیال کو کس مقام سے قبر کھود کر نکالا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے خط حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی میت کا کیا کرنا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مختلف مقامات پر رات کے اندھیرے میں 13 قبریں کھود دو اور پھر ان میں سے کسی ایک میں ان کو بڑی ہی رازداری سے دفنا دو تاکہ تستر کے لوگ دوبارہ ان کی قبر کو کھود کر جسد مبارک نہ نکال لیں، اور ہر کوس کو یہ خوشخبری دے دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی بشارت دی تھی۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم کی حدیث مبارکہ حضرت ابو اشعث حمری سے روایت ہے کہ حضرت دانیال نے اپنے رب سے یہ دعا فرمائی تھی کہ انہیں امت محمدیہ میں دفن کیا جائے، اور اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرما لی تھی۔ جو حضرت دانیال کی سب سے پہلے خبر دے گا اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ ہر کوسی وہ شخص تھے جنہوں نے سب سے پہلے حضرت دانیال علیہ السلام کی خبر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو دی تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اور حضرت موسیٰ نے مل کر گمنام جگہ پر حضرت دانیال علیہ السلام کی تدفین کر دی۔ سونے کے سکے مدینہ پاک بھجوا دیے گئے اور انگوٹھی حضرت ابو موسیٰ کو عطا کر دی گئی۔ بیروت دوستو، حضرت دانیال ہے کون؟ آئیں اس بات کو جاننے کے لیے ہم 2500 سال پیچھے چلتے ہیں کہ جب سلکیہ نامی مغرور شخص بنی اسرائیل پر یروشلم میں حکمران تھا۔ انتہا کا عیاش اور نااہل شخص تھا۔ مصر کے فرعون نے ایک نہایت خوبصورت کنیز سلکیہ بادشاہ سے اتحاد کرنے کے لیے بھیجی۔ عریہ لباس میں ملبوس خوبصورت اور حسین ڈیانا پر بادشاہ سلکیہ دلہار بیٹھا تھا۔ ڈیانا نے بادشاہ سلکیہ سے کہا کہ ہم بستری صرف اسی صورت میں کروں گی کہ پہلے میرے خدا فرعون کو اپنا خدا مان لو اور اس کی عبادت اور ترانے پڑھا کرو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ شہوت کے ہاتھ مجبور بادشاہ مان گیا اور دن رات اب وہ
عیش و عشرت میں پڑ رہا۔ انہی دنوں قوم امالکا کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کر دیا تو پورے یروشلم کو تہس نہس کر دیا۔ اس نے بہت سے بنی اسرائیلیوں کو قتل کیا اور لاکھوں کی تعداد میں ان کا اپنا غلام بنا کر بابل لے گیا۔ انہی قیدیوں میں اللہ کے پیغمبر حضرت دانیال بھی تھے۔ وہ تب نوجوان اور بے حد ذہین تھے۔ آپ خواب کی تعبیر بتانے کے بارے میں مشہور تھے۔ بادشاہ بخت نصر نے 3 راتیں مسلسل ایک ہی خواب دیکھا تو اس نے اپنے نجومیوں کو بلا کر کہا کہ پہلے آپ لوگ میرا خواب بتاؤ کہ میں نے کیا دیکھا اور پھر اس کی تعبیر۔ سارے نجومی پریشان ہو گئے کہ خواب کی تعبیر تو ہم بتاتے لیکن بادشاہ کی اس شرط کو کیسے پورا کرے کہ خواب بھی ہم خود ہی بتائیں گے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اگر میرا خواب اور تعبیر نہ بتائی گئی تو میرے بابل کے سارے نجومیوں کو قتل کروا دوں گا۔ بادشاہ نے ایک دن میں مقرر کیا کہ اگر اس وقت تک میرے حکم پر عمل دار آمد نہ ہوا تو سب نجومیوں کو لٹکا دیا جائے گا۔ بس پھر سب نجومی دن رات سر پکڑ کر بیٹھے رہتے۔ ایک دن دریائے فرات کے کنارے نجومی انہی باتوں میں مصروف تھے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے ان کی باتیں سن لی اور فرمانے لگے کہ میں بادشاہ کا خواب اور تعبیر بتا سکتا ہوں۔ چنانچہ نجومی نے حضرت دانیال کو پکڑا اور بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ بخت نصر نے آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے اپنا خواب اور اس کی تعبیر سنانے کا حکم دیا۔ دانیال علیہ السلام نے کہنا شروع کیا، اے بادشاہ، آپ نے دیکھا کہ زمین کے وسط میں ایک بہت اونچا درخت ہے۔ آپ ابھی اسے دیکھ ہی رہے تھے کہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا اور اس نے کہا، اس درخت کو کاٹو، اس کی شاخیں تراش دو اور اس کے پتے جاڑ دو، اس کے پھل بکھیر دو، تاکہ سب جان لیں کہ حق تعالیٰ ہی تمام عالمین پر حکمرانی کرتا ہے۔ جیسے جیسے حضرت دانیال علیہ السلام یہ الفاظ ادا کر رہے تھے، بخت نصر کے چہرے کا رنگ فک ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی تمام وزراء اور اشرافیاں بھی کھڑے ہو گئے۔ اب بخت نصر نے کہا، اے عبرانیوں کے نبی، تو نے جو کچھ کہا حروف بہ حروف سچ کہا، اب اس کی تعبیر بھی بیان کر۔ اس پر حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے خواب کی تعبیر دراصل حق تعالیٰ کی طرف سے انتباہ ہے۔ خواب میں موجود درخت سے مراد دراصل آپ خود ہیں۔ جس طرح دنیا کی پچھلی تمام سلطنتیں تباہ و برباد ہو گئیں، اسی طرح آپ کی سلطنت بھی مٹ جائے گی۔ بس اسی دن سے بخت نصر نے حضرت دانیال کو شاہی محل میں اونچے مرتبے پر رکھ لیا، لیکن جلد ہی خواب پورا ہوا اور بخت نصر مر گیا اور پھر اس کے بیٹے انتہائی نالائق ثابت ہوئے اور دوسرے وزیر جو حضرت دانیال سے ان کے بڑے عہدے کی وجہ سے جلتے تھے، ان کے کہنے پر بخت نصر کے بیٹوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو شیروں کے آگے ڈال دیا، لیکن شیروں نے حضرت دانیال کو کھانے کی بجائے ان سے کھیلنا شروع کر دیا۔ پھر ایک پور اس رات آئی کہ جس کی صبح شاہی قلعہ کی دیوار پر لوگوں نے دیکھا کہ کچھ ایسے الفاظ لکھے ہیں جن کا ترجمہ کوئی نہ کر سکا۔ چنانچہ ایک پھر حضرت دانیال علیہ السلام کو بلایا گیا اور انہوں نے بتایا کہ جلد یہ شہر پر حملہ ہونے والا ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ایرانی بادشاہ سائرس نے بابل پر حملہ کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی اور تمام بنی اسرائیلیوں کو بابل کی غلامی سے آزاد کر دیا۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔